حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے، جہاں کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اس وقت ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہوں بلکہ 1000 ہوں۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو کیسا ہو؟ تو صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمایا کہ 3000 آ جائیں تو پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخری میں فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہوں، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کے ضماں سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جائے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کریم نے بے شک آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے اور آپ اپنے رحمت باکرم کے صدقے ان کو چھوڑ دیتے۔ فرشتے بھی واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جبریل امین علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے، تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کی بنا کیسے آ گئے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم کو رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر انہیں اجازت دے دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جنگ بدر میں صرف 313 افراد، 70 اونٹ،
3 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जिराह थी, जबकि लश्करी कुफ्फार के पास 1000 अफराद, 700 ऊँट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और 950 जिराह थी। एक नज़र जंगे बदर पर डालिए और अपने वजूद पर गौर फिक्र करिए कि आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हम कहाँ कमज़ोर हैं। नंबर 1, कुफ्फार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़िबा करके खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में ज़्यादा की रहा ये हालत थी कि किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थी। आज हमारे पास क्या नहीं है बताएं। महीने भर का राशन भरा रहता है और पैसे एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, फिर भी हर जगह बेबस हैं, मारे काटे जलाए जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुसलमान दीन से भटक रहा है, अल्लाह पर से तवक्कुल हट रहा है, 2 कौड़ी की चमचागिरी में लगा है, अपने ईमान बेच रहा है। नंबर 2, कुफ्फार के लश्कर में ऐश व इशरत के सामान भी काफ़ी तादाद में था। यहाँ तक कि किसी के पानी के किनारे पड़ाव करते तो खेमे लगाते और उनके साथ गाने वाली तवाइफें भी थीं, जबकि मुसलमानों के पास एक खेमा तक नहीं था। सहाबाए किराम ने खजूर के पत्ते और टहनियों से एक झोंपड़ी तैयार करके हजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया। आज उस जगह मस्जिद बनी हुई है। नतीजा कुफ्फार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। 70 आदमी कैद हुए और इस्लामी लश्कर में 14 शहीद हुए और फतह मिली। ए उम्मती मुस्लिमा, अपने आमाल दुरुस्त कर और आने वाले वक्त के लिए अपनी नस्ल को तैयार कर, क्योंकि अब शरीयत पर हमला हो रहा है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए अपने घर की औरतों की हिफाजत करने की फिक्र के बजाय घर की औरतों को दीनी किताबें पढ़ने को कहिए। टीवी सीरियल और बॉलीवुड की बेहुदा हवस की फिल्मों से दूर कर घर से केवल की लानत से अपने और अपनी नस्ल की हिफाजत कर, ताकि वह इस्लाम को समझें और अपने औलाद को फौलादी बनाएं। लब्बैक या रसूल अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे ही सच्चे वाक़यात जानने के लिए हमारे इस चैनल इस्लामिक लहजा को सब्सक्राइब करें।